حکم یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھیں. جیسے قرآن پاک میں ترتیل کا لفظ بھی آیا ورتل القرآن ترتیلا، لیکن بعض جگہ دیکھا گیا ہے رمضان المبارک میں کہ بہت جلدی پڑھتے ہیں، آیت کا آخری حرف ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ کیا کہا جا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں ایسے افراد کے حوالے سے آپ؟ ترتیل کا جو حکم ہے جی وہ تو بلا شک و شبہ ایک اعلیٰ طریقہ ہے نا، اور عبادات میں عمدگی ہی پسندیدہ ہوتی ہے کہ آپ عبادات کو حسن کے ساتھ، کمال کے ساتھ، تکمیل کے ساتھ ادا کریں. اور ایک ہے بہتری میں بھی کم سے کم کتنی رعایت ہو سکتی ہے. جی یہ بھی ایک پہلو ہے. اس انداز کی عمدگی کے نقص واقع نہ ہو، کتنی رعایت مل سکتی ہے؟ اتنی رعایت مل سکتی ہے کہ آپ حروف واضح طور پر ادا ہو جائیں، لہنیں جلی نہ ہو، جی جہاں مت کرنا واجب ہے آپ وہاں مت کر رہے ہوں. جن حافظوں کی آپ بات کر رہے ہیں، بعض حافظوں کی، سارے سے نہیں ہے، یہ بیچارے جو نا وہ قابل رحم ہے. یہ بھی قابل رحم ہے، ان کے نمازی بھی قابل رحم ہے. آپ 10 منٹ بچا لیتے ہیں، آپ 20 منٹ بچا لیتے ہیں. تو نمازیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف گھڑی پر نظر نہ رکھیں. نہیں جناب، ہمیں تو راؤنڈ فگر میں 45 منٹ میں تراویح چاہیے، ہمیں 50 منٹ سے زیادہ نہیں چاہیے، بس گھنٹہ تو بس ہے. کچھ حصہ نمازیوں کے کھاتے میں جاتا ہے کوتاہی کا، جی اور ایک بڑا حصہ حفاظ کے کھاتے میں جاتا ہے. خیر، جی جس کو ہم امام بناتے ہیں وہ امین ہوتا ہے، اصل ذمہ داری تو اس کی بنتی ہے. بے شک. لیکن اس پر پریشرائز کرنے والے بھی اس معاملے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، خاص طور پر جہاں کوتاہی لازم آ رہی ہے، نقص لازم آ رہا ہے، اس کی اجازت نہیں تھی، آپ وہ کر رہے ہیں، اور سوائے یعلمون اور تعلمون کے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. بعض اوقات تو جو ہے نا وہ لہن جلی کی کیفیت بنتی ہے، حروف کی ادائیگی کا مسئلہ بنتا ہے. تو ایسی جو تراویح ہے یہ مقصود شریعت نہیں ہے. مقصود شریعت تو یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن سنیں، بے شک. آپ کو حروف کا امتیاز پتہ چل رہا ہو، اور پڑھنے والا جو ہے پڑھنے کے ضروری تقاضے ادا کر رہا ہو.